اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا بھائی حکیم محمد عمران، اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں بابا حکمت اینڈ سین والی سرکار یوٹیوب چینل۔ تو آج کی میری ویڈیو اسپیشل ہے کیونکہ میری اکثر ویڈیو ہوتی ہے کہ جس طرح حب امر مومیا کا آپ کو بتایا کہ سیکس پاور کے لیے لیکن گرم خشک مزاج والے یوز نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ گرم خشک مزاج والے بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کا مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یونانی فارمولہ ہے۔ تو کشتہ کلی ہے، بس جن کو نزلہ زکام کا معاملہ ہو، کھانسی بلغم ہو، وہ یہ یوز نہ کریں، ان کے لیے صرف اور صرف مجون سالب ہے۔ صبح و شام ہاف آف ٹی اسپون یوز کرنا ہے، مادے کو وافر مقدار میں پیدا کرتی ہے، گاڑھا کرتی ہے، ٹائمنگ کو انکریز کرتی ہے۔ اگر اس کا متواتر استعمال کیا جائے 3 سے 3.5 مہینے کے لیے اشرف کی مجون سالب یا ہمدرد کی لے لیں، دونوں کا ہی رزلٹ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مادہ حیات کو اتنا گوند کی طرح گاڑھا کرتی ہے کہ بندہ جلدی ڈسچارج نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیمن انالیسس کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ باقی کشتہ کلی ہے، اگر مطلب انتشار کا پرابلم ہو، صحیح طرح سے انتشار نہ آ رہا ہو یا ایسا کوئی سین ہو، اس کے لیے مکھن کے اندر 50 گرام کا مکھن کا پیڑا لیں، انگلی کے ساتھ سوراخ کریں اور ایک گندم کے دانے جتنا، گندم کا آپ نے چھوٹا دانہ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اتنے جتنا اس میں رکھ کے آپ نے دودھ کے ساتھ ثابت نکل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ہمدرد کا لے لیں یا اشرف کا لے لیں، ہمدرد اور اشرف کا کشتہ جات اچھے ہوتے ہیں۔ باقی اگر کوئی کشتہ یوز کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ والی نہیں ہے۔ باقی لوگوں کے ذہن میں کچھ کشتہ جات کے ریلیٹڈ بیٹھی ہوئی ہیں باتیں، اس کی وجہ سے مجھے سالب اکیلی یوز کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں کا رزلٹ سونے پہ سہاگا زیادہ بہتر ہے اور ہمارا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں۔ تو مزید جہاں پہ نہ سمجھ آئے، بھائی کی ہیلپ کی ضرورت ہو، تو میں اپنا واٹس ایپ کا نمبر نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں ویڈیو کے اوپر، ٹھیک ہے، رابطہ کر لیجئے گا۔ جہاں پہ جس چیز کی پرابلم ہو، نہ سمجھ آئے یا کوئی اور بھی مشورہ ہو، سو اینڈ سو فور، تو میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی کو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔